اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خاتون حضرات، تھوڑی سی اگر آپ غور کر لو تو اس کائنات کو سمجھنے والا، اس ڈیزائن کو دیکھنے والا میں ہی تو ہوں، آپ ہی تو ہو، اور کون ہے؟ اور اگر خدا ڈیزائنر ہے تو اس کا سب سے بہترین ڈیزائن میں ہی تو ہوں گا کہ میری وجہ سے اس کے باقی ڈیزائن بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اے پرسنل گاڈ؟ کتنی احمقانہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہاپکن ان سے بھی باکمال بات کر گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان عظمتوں کے ساتھ ایسی پستی فکر کیوں آتی ہے۔ فرمایا کہ میں خدا پہ نہیں یقین کرتا۔ نہ کرو جی، اللہ کون سا آپ کی منت فرما رہے ہیں؟ کہتے میں نہیں خدا پہ یقین، کیوں کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا، ٹائم نہیں تو خدا نہیں ہے۔ اب اس شریف آدمی سے پوچھو ذرا سی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ٹائم نے خدا نہیں پیدا کیا، خدا نے وقت پیدا کیا، وقت نے خدا کو نہیں پیدا کیا۔ ابھی میں آپ کو اللہ کی گرفت زمان و مقام پہ بتاؤں گا، مگر دراصل کوئی بھی دانشور ہو، فلسفی ہو، آرٹسٹ ہو، مصور ہو، مفکر ہو، ایک چیز ڈھونڈ رہا ہے، اس چیز کا نام ہم نے رکھا ہے TOE، تھیوری آف ایوری تھنگ۔ ہم اس کائنات کو، اس انسان کو، اس زمین کو، خدا کو، ان سب مفروضوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک کنسمٹ تھیوری کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں ٹو۔ ایسی تھیوری جو ایگزسٹنس آف ہیومن بھی ثابت کر سکے، جو کریشن آف یونیورس پہ بھی اثبات بن سکے، جو خدا پر بھی دلیل دے سکے۔ خواجہ حضرات، عجیب سی بات ہے کہ ہمیں آپ سارے پوچھتے ہو ہمیں خدا نے کیوں بنایا، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ ہے کون ہمیں پیدا کرنے والا؟ سب سے بڑی بات جو ہمارے ذہن میں، آج کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، دیکھیے پہلے شرک بہت بڑا گناہ تھا۔ میرے اور آپ کے آبا و اجداد میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہمیں ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ بڑے مزے کا ٹائٹل ہے، ہر مواحد کو وہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ وہ ٹائٹل یہ ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم ابراہیم کی ملت ہو، تم اس کی اولاد ہو، مانوی اولاد ہو۔ ہر مسلمان جو ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم۔ یہ جتنے مواحد ہیں، جتنے رسالت مآب کو مانتے ہیں، چاہے وہ محمد رسول اللہ کے امتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر دراصل وہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اب ملت ابراہیم کیوں ہے؟ اگر وہ پروسیس دیکھو، جس پروسیس سے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو پہچانا، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کسی بھی جدید ترین یونیورسٹی کا اعلیٰ ترین میتھڈ آف انکوائری ہے۔ ہم اس کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک ہے، انڈکٹیو لاجک ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے۔ پہلے پراپوزیشن بنا لو اور اس کے بعد اکارڈنگلی اس کی شہادتیں مہیا کرنی شروع کر دو۔ خدا ایک ہے، آپ شہادت ایک پراپوزیشن بنا دیتے ہیں، بٹ دیر آر سو مینی کلیمنٹس آف گاڈ، پھر ہم ایک کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ لگا کہ وہ خدائی منصب کے قابل ہی نہیں تھے۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، ابراہیم نے کہا اچھا۔ اب ذرا اس آرگومنٹ پہ غور کرو جو ابراہیم نے نمرود کو دی تھی۔ ایک دربار تھا، دربار میں نمرود نے دعویٰ کیا کہ میں بھی تو خدا ہوں، بندوں کو زندہ کرتا ہوں، بندوں کو مارتا ہوں۔ ایک قاتل کو چھوڑ دیا، ایک اچھے بندے شریف آدمی کے گردن اڑا دی۔
اور کہا دیکھو میرا بھی تو زندگی پہ ویسے ہی اختیار ہے جیسے تمہارے خدا کو ہے، مگر ذرا غور کرنا ابراہیم نے کیا مثال دی، اور غور کرنا کیا آج کے دور میں بھی اس کا بطلان ہو سکتا ہے، اس آرگومنٹ کو غلط کیا جا سکتا۔ کالا، ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے چڑھاتا، میں تجھے خدا مان لوں گا۔ کہا کہ ایک دربار کی حکومت اور پروردگار ایک دربار میں محدود تو نہیں ہوتا، میرا پروردگار مشرق سے سورج تو مغرب سے چڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا اس آرگومنٹ میں۔ ظاہر ہے کہ اس کی رسائی نہ کائنات تک تھی نہ اپنے ملک سے باہر تھی، چہ جائے کہ وہ خدا بنا پھرتا تھا۔ تو خاتون حضرات دوسرا انہوں نے بڑا ایک مزیدار جو انہوں نے پرپوزیشن بنائی، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کو آپ کو خدا سمجھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو سائنٹیفک تھیسس کی ضرورت ہوتی، ایموشنل تھیسس کی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں میرا تو اللہ پہ یقین ہے، میں تو بہت اللہ کو مانتی ہوں، میں تو پیدائشی مان رہا ہوں، میں تو 7 نسلوں سے مان رہا ہوں، اور خواتین تو بے حد و حساب مان رہی ہوتی، مگر کیا خدا اس ایمان کو پسند کرتا؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو سنی سنائے اوٹ پٹانگ اندور بہروں کی طرح مجھ پہ یقین رکھتے ہیں۔ خادم حضرات یہ تانا مسلمان کو نہیں مل سکتا کہ ہم اندھا دھند اعتقاد رکھتے ہیں۔ بلائنڈ فیتھ از دی موسٹ ہیٹفل تھنگ ان دی آئیز آف گاڈ۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس نے ایک دولت عظیم آپ کو عطا کی، ایک فکر عظیم عطا کی، خلافت علم و عقل عطا کی، اس نے آپ کو بادشاہ مخلوقات بنایا، مالک ارض و سما بنایا، اس نے آپ کو خلافت ملائکہ بخشی، شیاطین پہ حکمران کیا۔ آج کل یہ حال ہے ایک شیطان کے ڈر کے مارے ہم گلی کوچے جادوگر ڈھونڈتے ہیں۔ بھلا آپ سوچو کوئی جن مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ جو میرے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ سوائے ابلیس لعین کے، اور اس نے بھی میری اہلیت سے انکار نہیں کیا، میرے علم و فضل سے انکار نہیں کیا شیطان نے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جب میچ پڑا نا تو اللہ نے کہا، اللہ کا بعد میں ذکر ہوگا ہے کون، کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے فیصلہ کیا کہ میں انسانوں میں امام مقرر کروں گا اور میں خلیفۃ اللہ فی الارض پیدا کروں گا۔ سب آگے نا دعوے دار تھے، زمین بڑی خوبصورت تھی، جنت تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ کو تو 3 باغ یاد ہے نا جن میں چھوٹے چھوٹے جھولے پڑے ہوں گے، بارشوں کے وقت آم کھائے جا رہے ہوں گے، مگر دراصل جنت کا حدود اربع اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے کہ ارضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی زمین و 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ کین یو امیجن؟ ہاں شاید آج کا فزسٹ، آج کا کاسمولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ خبر دے سکتا ہے کہ کائنات کیا ہے، اور ایک کائنات ساری نہیں، اللہ 7 کائناتیں بنا کے بیٹھا ہے اور 7 زمینیں بنا کے تواتر سے بنائی جا رہا ہے، بگاڑی جا رہا ہے، انتخاب حیات کیے جا رہا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق السماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں بنائی ہیں اور اسی کی طرح کی 7 زمینیں۔ خاتون حضرات ہر یونیورس میں ایک زمین ہے، یہ جو ہماری زمین ہے یہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق سب سے اونچی والی زمین ہے،
یہ جو ہماری زمین ہے، ہم بالا ترین زمین ہے، ہم سے نیچے 7 کائناتیں ہیں، مگر اس کائنات میں عرض و طول کا کیا پتہ لگتا ہے، اونچائی کدھر سے شروع ہوتی ہے؟ رب المشرقین والمغربین جو ہے کہاں مشارق ہیں کہاں مغارب ہیں، ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کون کائنات کا؟ سائنس بہت ترقی یافتہ ہو کر بھی اس بچے کی طرح ہے جو شاید کانچ کے ٹکڑوں سے کھیل رہا۔ خادم حضرات، جب اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو برتری بخشی گی تو فرشتے نے ایک اعتراض کیا، تمام ملائکہ نے، اس میں شیطان بھی شامل، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ کیا؟ یہ تو بڑا تخریب کار ہے۔ اس وقت ایک بایولوجیکل انسان زمین پہ پل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک باڈی بنانی شروع کر دی تھی جو ہماری قید کا آخری من۔ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ آسمان پہ آدم تھا تو زمین پہ کیسے آ گیا۔ کچھ لوگ بیچارے ڈارون کو گالیاں دیتے کہ ڈارون مشرک تھا، کافر تھا۔ ڈارون نے کہا کہ حیات زمین سے شروع، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حیات زمین سے شروع۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَنبَتْنَا فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں زمین سے اگایا۔ بات تو اتنی ہے کہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ صحیح قرآن پڑھتے ہو نہ صحیح سائنس پڑھتے ہو، تو آپس میں مفاہمت کیسے ہو؟ فرشتہ بھی تو زمین پہ آتا تھا، جن بھی آتا ہے۔ اب بھی لوگ اتنے خدا کے قائل نہیں ہیں جتنے جنات کے قائل ہیں۔ اب ان سے پوچھو جنات کہاں رہتے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈ کے دیکھو کہاں رہتے ہیں، ان کی پلیسنگ کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے، وہ کہاں سے آئیں گے کہاں جائیں گے، کتنا پرابلم پڑتا ہے اس چیز کا۔ مگر انسان نے زمین پر مستقل رہنا تھا۔ آسمان پہ یہ 3 برابر تھے۔ آسمان پہ میرا اس شکل میں ملائکہ سے میچ نہیں پڑا، نہ یہ نہیں تھا کہ میں اس صورتحال میں، جبکہ میرے پاس اتنی مجبوریاں تھیں، میرے پاس ویژن کی مجبوری تھی، میرے پاس ہاتھوں کی مجبوریاں تھی، میری آمد و رفت پہ مجبوریاں تھی، میری قدرت فکر پہ مجبوری تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا اس جسم میں اوپر میچ پڑا۔ ظاہر ہے اگر جن ٹرانسفارمر ہے، فرشتہ ٹرانسفارمر ہے، تو جب میچ پڑا ہوگا تو میں بھی ٹرانسفارمر ہوں گا، میں بھی حلیے بدل لیتا ہوں گا، میں بھی شیپس تخلیق کر لیتا ہوں گا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں بھی ہم ایک صورت بدلتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ایسی مجلس میں خاتون کا بچہ رو رہا تھا تو وہ اس کو بڑی معصومی سے چپ کرا رہی تھی، تو مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا خاتون اس کی عمر تو کو 5 ارب 50,000 سال ہے جس کو تم سمجھا رہی ہو، تو یہ ہنستا تو ہوگا کہ مجھے کس غیر معقول طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام انسانوں کی ارواح تخلیق زمین سے 50,000 سال پہلے پیدا کی۔ You can imagine کہ ہم کب سے پیدا ہوئے، تب ہمارا کیا وجود تھا، اب ہمارا کیا وجود ہے، آگے ہمارا کیا وجود ہے۔ جہنم کی خبر دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ آدمی کا ایک جسم جب عذاب کا عادی ہو جائے گا ہم اس کو دوسرا جسم دے دیں گے، یعنی جسم اوورآل will be just like جیسے ہمارا جسم ہے، اس نے ادھر ضائع ہو جانا ہے، پیچھے سے آیا ہوا جسم ادھر رہ گیا، آگے جاتے ہوئے اور اجسام ملیں گے۔ ایک انسان کو 70 اجسام بھی مل سکتے ہیں، بلکہ 70,000 اجسام بھی مل سکتے ہیں۔ اس کی جو بیسک چپ ہے نا وہ انڈسٹرکٹیبل ایٹرنیٹی کی حامل ہے۔ جو بیسک چپ ہے، بیسک چپ کے بارے میں 2 اچھے لطیفے ہیں۔ ایک تو حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ہم وہ چپ جو ہے یعنی جس کو روح کہتے ہیں 120 دنوں میں بطن مادر میں 120 دنوں کے بعد وہ ہم چپ اس میں رکھ دیتے ہیں۔ Now that's recorded، جس کو آپ جین کہہ لو، جس پہ ہر چیز جمع ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، اور اتنی پکی ہوتی ہے کہ جب ڈالی 5 برس میں مر گئی جو کلوننگ کی تھی، تو جو دوسری ڈالی انہوں نے بنائی تھی وہ بھی 5 برس میں مر گئی۔ یہ اس کا بیسک چپ کا ریکارڈ خراب نہیں ہوا،
جب بھی کلوننگ کی جائے گی تو آپ کا جو اگلا جسم ہے وہ اتنا ہی زندہ رہے گا جتنا آپ کا پہلا جسم ہے. چپ کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. جب آپ زندہ ہوئے مر گئے جیسے بھی آپ نے کیا وہ ایک علیحدہ کوشچن تھا، مگر ہمیں داد دی گئی کہ عقل کے بغیر میں تمہارے وجود سے نفرت کروں گا. میں نے اتنا بڑا انعام دے کر یہ چاہا تھا کہ تم سیکھو پڑھو. حیرانی کی بات ہے خاتون حضرات کہ یہ واحد مذہب تھا، یہ میں نہیں کہتا باقی بھی مذہب ہمارے تھے، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مذہب ہمارے تھے. مگر ایک بات تو ہے کہ میٹرک پاس کر کیا آپ نے، پھر آپ نے ایم ایس سی پاس کیا. اگر آپ تختی لگاؤ گے تو ایم ایس سی کی لگاؤ گے نا کہ دوبارہ میٹرک کی بھی تختی لگاؤ گے. مذاہب پروگریس کرتے رہے، کرتے کرتے شریعت سے صحائف موسوی سے پھر کتابیں آنی شروع ہوئیں، پھر اولو العزم مقدر پیدا ہوئے، بالآخر قرآن پہ بات ختم ہوئی. قرآن پہ اس طرح ختم ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میسج بھی ختم کیا، میسنجر بھی ختم کر دیا. میسنجر کی ضرورت نہیں رہی تھی، عقل بالغ ہو چکی، اب آپ انٹلیکچوئل ہو چکے تھے. اس جبلی دور سے گزرتے ہوئے جب سے آپ پیدا ہوئے نیولتھک ایج سے آگے بڑھتے ہوئے، جب زمانہ کل حجر سے آگے بڑھتے ہوئے اور برونز ایج سے آگے ہوئے، جب آپ نے چوتھی آئس ایج دیکھی جس میں 15-20 میل اونچی برف پڑی زمین پہ، سب کچھ فنا ہو گیا، کہیں ایک نکر سے ایک مخلوق نکلنی شروع ہوئی اور وجود آدم بھی اس وقت بے ہوشی کے عالم میں آگے آیا. اب ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بعض کا پرانی کہانیاں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. اب ایک آدمی بھی ہوش ہو جائے تو ہمارے یہاں لخلخہ سنگاتے تھے، اس کو سم تھنگ اریٹیبل ٹو دی نوز دیٹ، وہ جو ہوتی تو ایک دم چھینک آتی تھی. تو آدم بھی بڑی دیر کے بعد جب کو چائے ایک بڑی لمبے ایج کے بعد جب ہوش میں آئے، ہوش میں تو آ ہی نہیں رہے تھے. اس کے بارے میں 2 سٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو ول ڈیورانگ کی ہے کہ جو آخری فروزن مین تھا جو 4th آئس ایج کے بعد باہر آیا، سو ڈل سو ڈیڈ، کہ ناگہاں، یہ ول ڈیورانگ ہے، سائنس اینتھروپولوجی یہ کہ ناگہاں ایک تجلی، ایک ہیوی الیکٹرک چارج اس کے ذہن پہ آیا اینڈ ہز مائنڈ انکریزڈ. خادم حضرات، ہمارا فرسٹ کزن کیپوچن منکی ہے، 350 والا ہے، وہ 350 سی سی والا ہے. ہمارا برین جو ہے 1700 1900 2000 اتنی سی سی پہ مشتمل ہے. تو پہلے تو کزن سے ہماری بڑی بنتی تھی کیونکہ اکٹھے ہی رہتے تھے. جو ہی وہ فلیش آیا بقول ول ڈیورانگ اسکائی سے، دس ون اگین، یہ وہ سوال ہے جس کا ہر انسان کو پوچھنا چاہیے کہ آخر ہمیں کیا صفت تھی کہ ہم ایک دم انسان بن گئے. تو اس فلیش کے بعد جو ہومو ہابائلس کا تھا، ہومو ایرکٹس کا تھا، جب ایکسٹرنل فلیش آیا تو ہمارا برین بڑھ گیا. سڈنلی وی بیکیم اسپیشل، سڈنلی وی بیکیم ہومو سیپینز، سڈنلی وی بیکیم ہومو سیپینز. شیخ محی الدین ابن عربی نے ایک کتاب میں لکھا کہ خدا انسان کو بنا کر مدتوں اس پہ غور کرتا رہا، 50,000 سال اس پہ غور کرتا رہا، پھر ناگہاں اس پہ تجلی فرمائی اور وہ سوچتا ہوا انسان تھا. قریباً سائنس اور صوفی ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں، آلموسٹ دی سیم تھنگ، کہ یہ اتنا سال وہ ڈل رہا، فروزن رہا، مگر جب اس کو ہوش آیا غالباً جب، تو آپ کو یاد ہے، آپ کو پرانے ماں باپ بتاتے چھینک کے بعد الحمدللہ پڑھنا، بڑے پرانے لوگ. اور آج کا ماڈرن آدمی کہہ دیتا کہ جی اس کا فرشتے جواب دیتے. ایکچولی یہ اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. جب سب سے پہلے آدم کو ہوش آیا سڈنلی، تو وہ روح آدم جب وجود آدم میں ڈلی، پہلے زمین پہ جو پیدا ہونے والا تھا اس کا نام انسان ہے، اور کائنات بالا میں جس انسان نے وجود پایا اس کا نام آدم ہے. جب آدم انسان کے پیکر میں ڈھلا،
اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، بیکاز روح اپنے مالک کو پہچانتے تھے۔ جواب میں فرشتوں نے کہا یا رحمکم اللہ، آپ تو بے تحاشا چھینکتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتے ہیں، ویسے زیادہ چھینک ہوئے تو نزلہ ہے، ایک چھینک آئے تو پھر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ خادم حضرات، سوال یہ ہے کہ اللہ میاں نے بنایا کیوں سارا کچھ؟ کائنات بنا دی، انسان اس طرح بنا دیا۔ اب سوال ہے خدا کی مرضی کیا تھی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا کو کوئی حاجت تھی، مجبوری تھی، مگر بڑے لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہمارے پاس صرف دو شہادتیں ہیں کہ کیوں اللہ نے بنایا، صرف دو شہادتیں ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، ہے بڑی خوبصورت ویسے، کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا ما احببت، مجھے یہ بات اچھی لگی، مرضی ہے اس کی، بنانے والا ہے۔ مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا بڑا خدا، اتنا طاقتور خدا ہمیشہ مہربانی کیوں ہوتا ہے؟ مجھے تو خیال لگتا ہے کہ اگر میرے بس میں خدائی ہوتی نا تو ساری دنیا تباہ ہو، مگر اللہ جو کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا، اس لیے ہوں میں اکیلا۔ بالکل وہ کہتا ہے میں اکیلا تھا، اتنی ساری بنو کے میں نے سوچا یار کو اچھی تعریف کرنے والا ملے تو سے۔ کنت کنزا مخفیا، اگر سچ پوچھو تو اس نے آپ پر بڑا اعتماد کیا، عقل دی، فراست دی، منطق یعنی وجدانی دی، چاہا کہ تم سوچو سمجھو پڑھو لکھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ واحد مذہب ہے ویسے، میچورٹی کا یہ عالم ہے کہ شروع ہی پڑھانے سے کر رہا ہے، قرآن شروع کر رہا ہے تو عبادت سے نہیں کر رہا کہ اٹھو نماز پڑھو روزے، نہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھاؤ، یہی اسلام ہے۔ سارا اسلام پڑھنے اور پڑھانے میں ہے، سیکھنے میں ہے، جاننے میں ہے۔ جاننا کس کو ہے؟ If you collect all the possible information about human progress، ایک سامنے آئے گا، ایک قول سامنے آئے گا۔ وہ قول کیا ہوگا کہ تمام انسان کی تعلیم اس کو اپنی جاننے کے لیے ہے۔ The best of the result of human education is to know himself۔ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ خدا کیسے ملتا، فرمایا know thyself and you shall know thy God۔ پھر اللہ کے رسول کے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، پھر اللہ ہی کے رسول کی حدیث ہے اور بڑی خوبصورت ہے، خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا۔ خادم حضرات، یہ مقاصد انسان کیوں تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، سبحان اللہ تعالی العزیز۔ ما احببت، مجھے انس پیدا ہوا اس بات سے، ان رفع کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پہلے، چھوٹی سی بات، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پہلے۔ ایک اور قدسی حدیث میں خادم حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بندہ باذوق نہیں ہوتا، ہر بندے کا ذوق ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ فارسی کا کہ تعریف ناشناس و خاموشی سخن شناس ہر دو شے صفت فن را خراب میں کنن۔ اگر جاننے والا چپ رہے تو آپ کتنے شرمندہ ہوتے ہو اچھا مذاق کر کے، بالکل ہی آپ مایوس ہو جائے، اور اگر نہ جاننے والا کھلکھلا کے ہنس پڑے تو آپ کہتے ہیں اس الو کو کیا سمجھ آئی ہے میری بات۔ آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ سے مذاق کرتے ہو، ڈیلیکیٹ لنگوسٹک ایبلٹی کا مذاق کرتے ہو، اور اس پہ آپ داد چاہتے ہو، اس پہ ایک فنی داد چاہتے ہو، مگر ہوتا یہ ہے کہ جواب میں اگلا چپ سن مسن، تو آپ کہتے ہیں اس ڈال آدمی نے میری بات سنی نہیں سمجھی کیا،
تو اللہ کو بھی ایک ایسی تعریف چاہیے تھی، ایسا شخص چاہیے تھا جو اسے مناسب انداز لہجے میں اس کی ڈگنیٹی کے برابر تعریف کرتا۔ اللہ کے رسول کی آپ نے کبھی ایک حدیث سنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے دن مجھے آواز دی جائے گی، قیامت کے دن مجھے آواز دی، اے محمد آؤ، اور رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا جائے گا، پھر میں اس انداز میں اللہ کی تعریف کروں گا جس کو وہ مناسب سمجھے۔ اس لیے خدا کے رسول کا آسمانوں پہ نام جو ہے تعریف کرنے والا ہے، احمد ہے، تعریف کرنے والا ہے، اور زمین پہ اللہ کے رسول کو اللہ نے وہی عزت لوٹا دی۔ اگر آسمانوں پہ وہ احمد ہے، خدا کی تعریف کرنے والا، تو زمینوں پہ وہ تعریف کیا گیا ہے۔ وہ عہدنامہ ایک قدیم کا فارقلیت ہے، دی بلیسڈ ون، دی موسٹ اپریشیٹڈ ون۔ زمین پہ نام محمد اس لیے آیا ہے۔ خادم حضرات، جب معیار ایک دفعہ پہنچ جائے نا ٹاپ کلاس، بعد میں تھوڑی مایوسی ہوتی، میں اور آپ رہ جاتے ہیں، گئے گزرے سے لوگ، جملہ، مگر کبھی کبھی داد بڑی اچھی اللہ لے لیتا ہے کسی نہ کسی۔ اور یہ جو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اٹ از آلسو سپورٹڈ بائی دی قرآن، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مدارج انسان گنوائے، کہا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اے نالائکو تم تو پہلے کچھ شاید تھے ہی نہیں، تم جو اتنے دعوے دار عقل بنے بیٹھے ہو، تم تو کوئی شاید تھے ہی نہیں، ایک کالا سڑا ہوا گارا بدبودار، اس میں ایک بل بلاتا ہوا سفید کی۔ It's horrible if you see it after rains۔ مگر ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ہم اٹھے کہاں سے تھے۔ خدا بھی وہی کہتا ہے، سائنس بھی وہی کہتی ہے۔ In the muddy marshes, most ugly to see, bad smelling، وہاں سے وسطاقتو اول جرسمہ حیات کی تخلیق ہوئی، اول جرسمہ۔ اب تو ہم بڑے فرسٹ کلاس ہیں، شاندار ہیں، دنیا کا ہر فیشن ہمیں سے منسوب ہے، لباس میں، وضاقتہ میں، شکل و صورت میں۔ اب تو ہم شیشہ دیکھ دیکھ کے ہی مر جاتے ہیں، آئینے سے ہی نہیں پیچھے ہٹتے۔ وہ نارسسزم ہے، وہ خود پسندی، کہ آپ کو قرۃ العین کا شعر سنا دیتا ہوں، کتنی خود پسند خاتون تھی وہ، کہ برائے دیدن رویم، میرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر، سبحان اللہ، میرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر، سپر ہر دم صبح، آسمان ہر صبح، بروں برا ورد آئینہ مطلرہ، سورج کا آئینہ لے کے نکلتا ہے، اس نے دیکھو کائنات میں اپنے حسن کو بتا۔ اگر بے باد ہم زلف انبرا سارا، اگر میں اپنی زلف ہوا کے ڈوش پہ پھینک دوں، اسیر خیش کنم آہوان صحرا، تو میں صحرا کے تمام آہوؤں کو گرفتار کر کے یہ تنتنے تھے۔ اب مگر پہلے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایسے گئے گزرے کہ کوئی نام نشان تک نہیں تھا، شاید مذکور بھی نہیں تھے، قابل ذکر بھی نہیں تھے، کون پوچھتا تھا کون ہے۔ ویلڈورا کہتا ہے ان دی ہسٹری آف فلسفی کہ شاید اس وقت کے اینتھروپولوجسٹ کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک کائی کی صورت میں، ایلجائی کی صورت میں، کسی تالاب کی کسی گند بلا میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ سائنٹیفک تھیسس ہے کہ آغاز حیات میں، آغاز کائنات کے بعد انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بڑی بدترین سڑے گلے تالاب میں ایک جس میں کائی جام جاتی ہے، اس کائی میں ایک ایلجائی کی صورت میں یہ بھی وہاں کہیں پڑا۔ پھر ہوا کیا؟ مگر خادم حضرات بات بہت بڑھ جائے گی، میں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہوں۔ ہوا یہ
کہ بے تحاشا اموات زندگی کے بعد زندہ ہونا مر جانا، انسان نے ایک اللہ کی مدد سے ایک ہنر سیکھ لیا. ہنر کیا سیکھا؟ ٹو ریسپونڈ ٹو دی اسٹیمولس آؤٹ سائڈ. اس نے خارجی اسٹیمولائی کو، ایک محرکات کو جواب دینا سیکھ لیا. خادم حضرات یہ جواب ہے، اس کو ہم خیال کہتے ہیں. انسان سوچتا ہو تو کوئی نہیں ہے، کل کو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کچھ نہیں سوچتے ہو، آج نہیں مگر کل ضرور آپ کو پتہ لگے گا کہ خیال آپ کی ملکیت نہیں ہے. خیال آپ کو بھیجے جاتے ہیں، اچھے برے درمیانے، بزنس کے، فیلنگ کے، سیکس کے، پیدائش کے، سارے خیال پیکیجز میں تقسیم ہے. یہ ایک ایک پیکیج ہوتا ہے. ہر خیال خاندان کی طرح ہے. اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، پوتے ہیں، دوتے ہیں. یہ خیال ایک طرف سے پوری کی پوری ایک فیملی آپ پر نازل کی جائے. And what do you do؟ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ صرف ایک کام کرتے ہیں. جب وہ سٹیمولس آپ کے برین میں آتا ہے تو 1 بلین سیلز کا کارٹیکس برین اسے جواب دینا شروع کر دیتا. یہ جو رسپانس ہے نا، اس کو خیال کہتے ہیں. میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے ایک اور قدسی حدیث میں، خادم حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بندہ باذوق نہیں ہوتا. ہر بندے کا ذوق ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. یہ بڑا مشہور مقولہ فارسی کا کہ تعریف ناشناس و خاموشی سخن شناس ہر دو شے صفت فن را خراب میں کنن. اگر جاننے والا چپ رہے تو آپ کتنے شرمندہ ہوتے ہو اچھا مذاق کر کے. بالکل ہی آپ مایوس ہو جاتے. اور اگر نہ جاننے والے کھلکھلا کے ہنس پڑے تو آپ کہتے ہیں اس الو کو کیا سمجھ آئی ہے میری بات. آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ سے مذاق کرتے ہو، ڈیلیکیٹ لنگوسٹک ایبلٹی کا مذاق کرتے ہو، اور اس پہ آپ داد چاہتے ہو، اس پہ ایک فنی داد چاہتے ہو. مگر ہوتا یہ ہے کہ جواب میں اگلا چپ سن مسن، تو آپ کہتے ہیں اس ڈال آدمی نے میری بات سنی نہیں سمجھی کیا. تو اللہ کو بھی ایک ایسی تعریف چاہیے تھی، ایسا شخص چاہیے تھا جو اسے مناسب انداز لہجے میں اس کی ڈگنیٹی کے برابر تعریف کرتا. اللہ کے رسول کی آپ نے کبھی ایک حدیث سنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے دن مجھے آواز دی جائے گی، قیامت کے دن مجھے آواز اے محمد آؤ. اور رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا جائے گا، پھر میں اس انداز میں اللہ کی تعریف کروں گا جس کو وہ مناسب سمجھے. اس لیے خدا کے رسول کا آسمانوں پہ نام جو ہے تعریف کرنے والا ہے، احمد ہے، تعریف کرنے والا ہے. اور زمین پہ اللہ کے رسول کو اللہ نے وہی عزت لوٹا دی. اگر آسمانوں پہ وہ احمد ہے، خدا کی تعریف کرنے والا، تو زمینوں پہ وہ تعریف کیا گیا ہے. وہ عہدنامہ ایک قدیم کا فارقلیت ہے، دی بلیسڈ ون، دی موسٹ اپریشیٹڈ ون. زمین پہ نام محمد اس لیے آیا ہے. خادم حضرات جب معیار ایک دفعہ پہنچ جائے نا ٹاپ کلاس، بعد میں تھوڑی مایوسی ہوتی، میں اور آپ رہ جاتے ہیں گئے گزرے سے لوگ، جملہ مگر کبھی کبھی داد بڑی اچھی اللہ لے لیتا ہے کسی نہ کسی. اور یہ جو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اٹ از آلسو سپورٹڈ بائی دی قرآن، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مدارج انسان گنوائے. کہا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اے نالائکو تم تو پہلے کچھ شاید تھے ہی نہیں، تم جو اتنے دعوے دار عقل بنے بیٹھے ہو تم تو کوئی شاید تھے ہی نہیں. ایک کالا سڑا ہوا گارا بدبودار، اس میں ایک بل بلاتا ہوا سفید کی. It's horrible if you see it after rains. مگر ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہم اٹھے کہاں سے تھے.
خدا بھی وہی کہتا ہے, سائنس بھی وہی کہتی ہے. In the muddy marshes, most ugly to see, bad smelling, وہاں سے وہ سٹاک تو اول جرثومہ حیات کی تخلیق ہوئی. اول جرثومہ. اب تو ہم بڑے فرسٹ کلاس ہیں, شاندار ہیں, دنیا کا ہر فیشن ہمیں سے منسوب ہے, لباس میں, وضع قطع میں, شکل و صورت میں. اب تو ہم شیشہ دیکھ دیکھ کے ہی مر جاتے ہیں, آئینے سے ہی نہیں پیچھے ہٹتے. وہ نارسسزم ہے, وہ خود پسندی. کہ آپ کو قرۃ العین کا شعر سنا دیتا ہوں, کتنی خود پسند خاتون تھی وہ, کہ برائے دیدن رویم, میرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر, سبحان اللہ, میرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر, سپر ہر دم صبح, آسمان ہر صبح, بروں برا ورد آئینہ مطلع, سورج کا آئینہ لے کے نکلتا ہے. اس نے دیکھو کائنات میں اپنے حسن کو بتا. اگر بے باد ہم زلف انبرا سارا, اگر میں اپنی زلف ہوا کے ڈوش پہ پھینک دوں, اسیر خیش کنم آہوان صحرا, تو میں صحرا کے تمام آہوؤں کو گرفتار کر کے لے. یہ تنتنے تھی. اب مگر پہلے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایسے گئے گزرے کہ کوئی نام نشان تک نہیں تھا, شاید مذکور بھی نہیں تھے, قابل ذکر بھی نہیں تھے. کون پوچھتا تھا کون ہے؟ ویلڈورا کہتا ہے ان دی ہسٹری آف فلسفی کہ شاید اس وقت کے اینتھروپولوجسٹ کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک کائی کی صورت میں, ایلجائی کی صورت میں, کسی تالاب کی کسی گنڈ بلا میں چھپے ہوئے تھے. یہ سائنٹیفک تھیسس ہے کہ آغاز حیات میں, آغاز کائنات کے بعد انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بڑی بدترین سڑے گلے تالاب میں ایک جس میں کائی جام جاتی ہے, اس کائی میں ایک ایلجائی کی صورت میں یہ بھی وہاں کہیں پڑا. پھر ہوا کیا؟ مگر خادم حضرات بات بہت بڑھ جائے گی, میں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہوں. ہوا یہ کہ بے تحاشا اموات زندگی کے بعد, زندہ ہونا مر جانا, انسان نے ایک اللہ کی مدد سے ایک ہنر سیکھ لیا. ہنر کیا سیکھا؟ ٹو ریسپونڈ ٹو دی اسٹیمولس آؤٹ سائڈ. اس نے خارجی اسٹیمولائی کو, ایک محرکات کو جواب دینا سیکھ لیا. خادم حضرات یہ جواب ہے, اس کو ہم خیال کہتے ہیں. انسان سوچتا ہو تو کوئی نہیں ہے, کل کو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کچھ نہیں سوچتے ہو, آج نہیں مگر کل ضرور آپ کو پتہ لگے گا کہ خیال آپ کی ملکیت نہیں ہے. خیال آپ کو بھیجے جاتے ہیں, اچھے برے درمیانے, بزنس کے, فیلنگ کے, سیکس کے, پیدائش کے, سارے خیال پیکیجز میں تقسیم ہے. یہ ایک ایک پیکیج ہوتا ہے. ہر خیال خاندان کی طرح ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بچے ہیں, پوتے ہیں, دوتے ہیں. یہ خیال ایک طرف سے پوری کی پوری ایک فیملی آپ پر نازل کی جائے. And what do you do? آپ کیا کرتے ہو؟ آپ صرف ایک کام کرتے ہیں. جب وہ سٹیمولس آپ کے برین میں آتا ہے تو 1 بلین سیلز کا کارٹیکس برین اسے جواب دینا شروع کر دیتا. یہ جو رسپانس ہے نا, اس کو خیال کہتے ہیں. کیا آپ انسان ہو؟ 70,000 سال پہلے آپ کے جین میں گفتگو کا جین ہی نہیں تھا سرے سے. آپ وہ انسان ہو. ابھی تو ہماری نزاکتیں بہت ہیں, ہم تھوڑے سے مغرور بھی ہو گئے. اگر ابراہیم کے زمانے میں شرک تھا تو ہمارے زمانے میں صریحاً کفر بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. ہم خدا ہیں, ہم تخلیق کار ہیں, ہم حقیقت نگار ہیں, ہم شاعر ہیں, ہم مصور ہیں. واللہ الخالق الباری المصور. ہم اللہ کو کریڈٹ دینے سے انکاری ہیں. مگر خواتین و حضرات مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں اکٹھی ہیں. اب دیکھو کتنی بیچارگی کی بات ہے. ہگز بوسان نے کہیں اپنے پارٹیکل کا نام گاڈز پارٹیکل رکھ لی.
بیچاروں کو نہیں سمجھ آئے گاڈز پارٹی کا دیکھ لیں. آج کا جو سب سے بڑا خدا ناشناس فلسفی بھی جب کوئی سمجھ نہیں نہ آتی کسی کو تو اس کے بیچ میں گاڈ کا لفظ دے دیتا ہے. کہ نہیں سمجھ آئی تو کسی نے ان سے کہا بھئی یہ کیا فضول بات ہے کہ تم نے پھر خدا کو زندہ کر دیا, یہ کیا کیا تم نے, خدا کہاں سے آ گیا تم سائنسدانوں کے بیچ میں. اور ان کو فورس کیا کہ ایکسپلین کرو. ہگز بوسان نے جو یہ تخلیق کار ذرہ دریافت کیا تو کہا کہ اس کا نام گاڈز پارٹیکل ہے, یعنی ہمارے لاشعور میں بھی خدا کی گرفت ہے, ہمارے لاشعور میں بھی خدا کی گرفت موجود ہے, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا انکار بھی خدا کا اقرار ہے, ہمارا انکار بھی دراصل خدا کا اقرار, مگر سارا انکار ہماری جبلی اقدار کی وجہ سے ہے. باپ مر گیا اللہ سے ناراض, بیٹا نہیں رہا اللہ سے ناراض, پیسے کم ہیں اللہ کوئی نہیں ہے, وفگار سے کم سے. انسان کا ایمان اشیاء کی ترسی. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا اللہ ہوتا تو انصاف کرتا نا, یہ جو ایتھوپیا میں اتنی ہزاراں لوگ بھوک اور افلاس سے مر گئے. میں کہ ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے, پھر بتاؤ کیوں مرے ہیں. بھائی اگر تم اللہ نہیں مانتے تو اس کو چھوڑ دو نا, پھر کوئی اور ریزن ہوگی نا ان کے مرنے کی, وہ بتاؤ نا. ہم پہ کاٹھی کیوں دیتے ہو کہ تمہارا اللہ نا انصاف ہے. اگر میں کہوں گا کہ اللہ نے مارے ہیں تو میرے پاس ریزن ہوگی نا. تم تو یہ کہنا چاہتے ہو بے انصافی ہے. اگر بے انصافی ہے تو پھر ٹھیک ہے تم ریزن دے دو, اللہ کو نہ مانو. اس نے کون سا تمہاری منت کی ہے, در و دیوار اکھاڑ دی ہے, اتنی ساری موبائل کی کالیں کی ہیں کہ پلیز مجھے مان لو. اگر نہیں مانتے نہ مانو, بس تم پھر بتاؤ نا کہ پھر یہ کیوں افلاس ہوا, کیوں فاقہ زدگی ہوئی. تم اس وقت کیوں نہیں خدا کا گلہ کرتے جب تم 50,000 درخت لگاتے اور 5,000 اگتا ہے. اس وقت آپ کو خدا نا انصاف کیوں نہیں نظر آتا. کیا یہ جو ایوریج آف لاس تمام کریٹیویٹی میں ہے آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کی زندگی مظہر نہیں ہے اس لاس آف کریٹیویٹی کی؟ آپ کی زندگی میں کتنے برس گزرے ہیں, کتنے ضائع جاتے ہیں, کتنی آپ کمائی کرتے ہو, کتنے آپ افلاس کے شکار ہوتے ہو, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ایک ٹپیکل ایوریج آف لاس اس پوری. پھر خدا انصاف کیوں کرے جی؟ کمرہ امتحان میں کرنا شروع کر دے. مستقر و متاع الہین, تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو, اس میں تمہارا ہم نے دیکھنا ہے, جج کرنا ہے, کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. کیا چیزیں دیکھنی ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے کہا حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانَ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا, کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. چلو جی اللہ میاں ٹھیک ہو گیا, آپ کی انفارمیشن ہم نے مان لی. پھر کیا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, پھر ہم نے تمہیں سنگولر سیل سے ڈبل سیل میں منتقل کر دیا. خادم حضرات ایسا ہی ہوا نا, سائنسز بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے سنگل سیل میں تھی حیات. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, پھر ہم نے تمہیں ڈبل سیلولر کر دیا, یعنی امیبا اور پیرامیشیا سے اٹھا کے ہم نے تمہیں ڈبل سیلولر مخلوقات. ابھی تک دیکھو اللہ نے ثبوت رکھا ہوا ہے سنگل سیل کا ہمارے اندر. یہ امیبک ڈائسینٹری جو ہوتی ہے نا, یہ سنگل سیلولر ڈائسینٹری. ہم ایسے ہی تھے, ہم ایسے ہی تھے, اسی لیے ہمارے ساتھ ساتھ رکھا ہمارے اوریجن کو بھی, تاکہ کل کو یہ نہ کہ ایک سنگل سیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ اب بھی موجود ہے ہمارے اندر. پھر کیا ہوا جی؟ لے نبتلی ہے, لے نبتلی ہے, چاہا کہ بڑھاؤں, چاہا تو اس کریٹیوٹی کا کچھ اور انداز دیکھوں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, پہلے سماعت دی, سمپل سسٹم تھا, بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم بصارت کا. پھر ہم نے اسے بصارت دی. جو جی جناب پروردگار کیا کیوں؟ تو وہی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی وہی کام تھا. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ, میں کبھی کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا جب تک اس کو دیکھو. ساری دنیا میں ignorance of law is no excuse, مگر خدا کے ہاں ignorance is a major excuse.
اللہ معاف کرتا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں ناآگاہی ہو. خدا کہتا ہے پہلے پڑھاؤ، پہلے سکھاؤ، جب یہ سمجھ ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، ہوش والے ہو جائیں. آپ کو پتا اللہ کے درجات کس چیز پہ ہیں؟ آپ کہو گے کہ تقویٰ پہ نہیں، عبادت پہ نہیں، روزے پہ نہیں. ہے کس چیز پہ؟ اللہ کس کو معزز کرتا ہے؟ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَّشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. آپ کا خیال ہے یہ خدا آپ سے جہالت کے ذریعے محبت طلب کرے گا؟ یہ جو آپ کا اللہ بنا ہوا اوپر جو بھی ہے، جس کو آپ مان رہے ہو، جس پہ بلائنڈ فیتھ، یہ آپ سے احمقانہ فیتھ کی توقع کرے گا؟ یہ ہے وہ آپ کا خدا؟ یہ وہ خدا نہیں ہے. اٹس اے ٹوٹالٹی آف نالجبلٹی. اور بلکہ بڑا اعزاز بخشا، اس نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، دانشور، اللہ کہتا ہے یہ میرے لباس کے تلے، میرے لبادے کے تلے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں. اب آپ دیکھو خدا نے انسان کے کہا یار یہ خوف شوف چھوڑو، یہ پاگل بن چھوڑو، تقوی صرف مطلب یہ ہے کہ اعتدال رکھو، نہ ایکسیسو ہیبٹ سے. آپ کو پتا گناہ کا ذکر ہی نہیں اللہ کے ہاں اس طرح. ایک بہت بڑی فیصلہ کن آیت ہے قرآن پاک میں، وہ گناہ کی تفصیل دیتا ہے. گناہ خواتین و حضرات یہ ذرا اچھی طرح یاد رکھنا کہ گناہ اسراف ہے. اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، مردوں کو، عورتوں کو صلاحیتیں دی. بھائی یہ سیف پیسیج ہے، دنیا سے نکلنے کے لیے یہ راہداری دینی پڑے گی، اس کوالٹی سے کام لینا پڑے گا، یہ بدن سنوار کے رکھنا پڑے گا، اس کو ایگزاسٹ نہ کرنا، اپنے خسارے کو مرتب نہ کرنا. آپ کو یاد ہے جب ہمارا دادے کا دادا، لکڑ دادا حضرت آدم علیہ السلام در فردوس پہ آدم کے لیے مہر خروج، تو جب نکلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ میں بڑا مزے کا رشتہ تھا، خود ہی سنوارا، پھر خود ہی بدلا. پھر جب یہ خطا وطا ہو گئی تو پھر بڑا روئے آدم. آپ کو پتا کیوں روئے؟ جیسے باپ کو یاد کر، ڈر کے نہیں روئے، محبت اللہ کی یاد آتی، جنت یاد آتی تھی، اس نے سلوک یاد آتا تھا، وہ چمکتی ہوئی خوبصورت جلا یاد آتی تھی، وہ بادلوں کے سائے یاد آتے تھے، وہ قرار واقعی تمکین قلب یاد آتی تھی، وہ اضطراب کا نہ ہونا یاد آتا تھا، وہ غم و بلا کا جانا یاد آتا تھا. کیا صورتحال تھی اس میں، جنت کی اشیاء کا تعلق نہیں تھا. سب سے بڑی محبت ان کو اللہ کی ذات سے تھی، اور وہ محبت کا چھن جانا یاد آتا. تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، تجھے نہیں پتا کہ وصال سے محبت مر جاتی ہے. اقبال کہتا ہے تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، تجھے نہیں پتا کہ محبت وصال سے مر جاتی ہے. اگر کسی سے محبت ہو نا تو پھر سوختن ناتمام، ہر وقت جلنا پڑتا ہے، ہر وقت کی جلنوں کو محبت کہتے ہیں. یہ جو دوسرے تیسرے دن پوری ہو جائے انگیجمنٹ اور شادی سے، اس کو محبت نہیں سمجھا جاتا. یہ وصال والی کسی محبت کا تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت وصل، چیست حیات دوام، مستقل حیات کیا ہے، مکمل محبت کی زندگی کیا ہے. سوختن ناتمام، نیم نیم جلنا، آدھا آدھا جلنا، دکھ سے، یاد سے، محبت سے جلنا. آپ کو پتا ہے کہ محبت کا امتحان کیا ہے؟ ویسے تو آپ سب کے نزدیک اوٹ پٹانگ نظریات ہوں گے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا محبت کا امتحان جدائی ہے نا. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا مجھے کس سے زیادہ محبت ہے تو اس کو تنہائی چاہیے، جدائی چاہیے. پھر جو زیادہ یاد ہے وہی اسی سے محبت ہے. یہ
یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کس سے محبت ہے. ہاں اگر جدائی میں کسی کے پیسے یاد آتے ہو تو پیسوں سے محبت ہے، پھر اس سے محبت نہیں ہے. تو خواتین حضرات دیکھو نا اللہ میاں کیا کہتا ہے کہ دیکھو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں کہتا ہوں اسراف نہ کرو اے ظالموں، بڑی دنیا پڑی ہے، یہ 70 سال زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بلینز اینڈ ٹریلین ایئرز آف گیلیکسی لائف از اہیڈ. اور خدا کا خوف کرو. اللہ کہتا ہے خوف اس کو کہتے ہیں حیات ابدی کے حصول سے محبت کرو، اپنی ہستی کی زندگی سے. بخدا مجھے یقین سے پتا ہے کہ اگر انسان کو کہا جائے نا 1 بلین سال عمر لے لو مگر ہوگی جہنم کی، تو آپ سارے راضی ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو زندہ رہنا سب سے بڑی ویلیو ہے زندگی کی. آئی وانٹ ٹو لیو. مجھے تو کوئی آسرا نہیں دیتا. جو بیوقوف سائنسدان اٹھتا ہے مر گئے، خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، ڈھانچے رہ گئے. بھائی میں نے ان سے کیا لینا ہے؟ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص ہے نا، بڑی مزے کی بات اس نے کی. اس نے کہا علی میں نہیں مانتا اللہ صلی کو. اس نے کہا نہ مان، ہم پھر بھی فائدے میں ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اور میاں اگر اللہ نکل آیا تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اگر ہمارا نہ بھی نکلا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہم تو مانیں گے، ہمیں تو ڈبل ایج ہے. وہی حساب ہے کہ ہمیں کوئی پرومس دے ہی نہیں رہا، ایک اللہ کی ذات ہمیں پرومس دے رہی ہے. یہ جو پچھلے لوگ تھے نا، بعض اوقات یہ لوگ آگہی میں زمین و آسمان سب لوگوں سے بہتر تھے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بظاہر ہمیں لگتی ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ہماری طرح ہی نسلوں کی یعنی توارث سے گزرتے ہوئے، مگر بعض انسان ان میں بڑے کمال کے ہو گئے. میں امام زین العابدین کی 2 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرا نہیں خیال زمین پہ کسی نے اتنی 2 خوبصورت باتیں کی. ایک دفعہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تو کہنے لگا اے امام مجھے بتائے نا یہ خدا زمین کے بیچ میں کیسے لکھتا ہے؟ میں زمین کے اندر اگنے والے پھل کو بھی جانتا ہوں، میں اس پہ جو دانے اگتے ہیں، جو گندم کی بالین پہ جو دانا اگتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، کمی کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، زیادتی کیا اس کو بھی یہ کیسے ہے؟ وہ تو اوپر بیٹھا ہوا. تو امام نے اسے ایک جملے میں جواب دیا. اچھا ویری شاکنگ ٹو می کہ اتنا کمپلیٹ. نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان. جواب دیا کہ نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان. یہ بیوقوف تجھے نہیں سمجھ آئے گی، تیرا زمانہ ہی نہیں وہ. مگر جب آخری زمانے کے لوگ آئیں گے، جب اسکائی لیبز اوپر چڑھیں گی، جب سیاروں سے لائٹ زمین کے اندر جائے گی، تو وہ تمہیں بتائیں گے دریا کہاں ہیں، دھاتیں کہاں ہیں، پتھر کہاں ہے. یہ تمہیں وہ خبر، تب اس وقت کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ خدا کا انٹیلیجنس سسٹم کیسا مکمل اور منظم ہے کہ وہ ایک ایک ذرہ کائنات بھی اس کے شمار میں ہے، ایک ایک ذرہ. شیخ عبد القادر جیلانی ویسے تو آپ سمجھ تو جنرل مسٹیک ہیں، بس یا شیخ کہہ کے چلتے بنے. آج کے علماء پہ اور آج کے پیر فقیروں پہ ان کا گمان نہ کرو، وہ اپنی علمیتوں کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے. Nobody has ever reached شیخ عبد القادر کے سسٹم آف تھاٹ کو کوئی دنیا کا سائیکالوجسٹ نہیں پہنچا. اس لیے ان کو غوث زمانہ کہتے ہیں، قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، غوث زمان. مگر اگر آپ کسی سے پوچھ لو نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سسٹم آف تھاٹ کیا تھا، آئی بیٹ ایک شخص بھی نہیں جانتا، ایک شخص بھی نہیں جانتا. کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اتنا مشکل سسٹم ہے اور وہ سسٹم صرف سمپل تھا. اب دیکھیے اس کا اصول کیا تھا کہ وہ اپنی کسی بھی ناقص چیز کو کم نہیں کرتے تھے، بڑھاتے تھے. بھوک لگی ہے ان کا چل بڑھ جتنا مرضی بڑھنا ہے. سی مائی فیتھ ان یو. حضرت الشیخ نے بھوک کو متشکل کیا اور کہا بڑھ جتنا بڑھنا ہے. 1 سال اس سے لڑا کیے، پھر کہا اب تو پلٹ کے مجھ پہ نہیں آئے گی. پھر اگر فیئرز ہو ذرا سوچو، پڑھے لکھے لوگ ہو
اگر ایک اینگزائٹی آ جائے، ڈپریشن آ جائے، کوئی کسی قسم کا شوق ہو جائے، کوئی obsession آ جائے، آپ کا کیا خیال ہے کتنا بڑھا کے اس کو برداشت کرو گے؟ آپ تو کہتے یا اللہ اس ذہنی انیت سے اسی لمحے سے نجات دے، ورنہ ہم مر جائیں گے، ہم پاگل ہو جائیں گے، سائیکوٹک ہو جائیں گے، نیوروٹک ہو جائیں گے. Almost 80% youth is suffering through casual depressions and 60% from permanent depressions, hypertensions. مگر وہ شیخ استاد ایسا تھا کہ اس نے کہا اے مستقل بڑھ جتنا بڑھنا ہے، نقص تو آگے جا. پھر کہتے تھے میں 1 سال ان سے لڑا کیا اور میں نے کہا دوبارہ تو پلٹ کے نہیں آئے گی، اور وہ نہیں آئے. This is the psychology of the libidium، جہاں سے فتنہ اور حوادث سے وقت پھوٹتے ہیں، جہاں ایک حجرہ ہفت بلا ہے جس سے ہر روز نئی آفت نکلتی ہے، اور شیخ اس سے 50 سال لڑتے رہے. مگر مخلوق بڑی بری شیخ خاتین حضرات. جب شیخ کو کہا نا اب جا تو عالم ہو گیا ہے، باطن کا بھی ظاہر کا بھی، اب جاؤ پڑھا لوگوں کو، کہنے کہ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. اور پوچھے کیوں نہیں جاتے؟ وہ جی وہاں مجھے ٹی وی کا چسکا پڑ جائے. بھائی آج کے دیکھا نا بڑے بڑے دانشوروں کو، علماء کو، فقیروں کو، اس وقت ٹی وی تو نہیں تھا نا، مگر شاعر نے کہا مجھے ملامت خلق سے بچاؤ، مجھے تعریف خلق سے بچاؤ، خلق بڑی خطرناک شاہ ہے، اس سے ایسا لالچ پیش کرتی ہے، ایسی ایسی خوبصورت اور چمکتی ہوئی چیز سامنے لاتی ہے کہ خدا بھول جاتا ہے. فرمایا میں نہیں جاتا. پھر دوبارہ کہا اللہ نے عبد القادر اب جاؤ لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، کہا میں نہیں جاتا. تیسری مرتبہ کا شیخ کہتے جب تیسری مرتبہ حکم آیا تو میں سمجھ گیا اب ٹال نہیں سکتا. تو میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں مگر ایک شرط ہے. کہا وہ کون سی شرط ہے؟ وَلَا تَمْكُرْ بِنَا، مجھے آزمانا نہیں مخلوق سے. کہا مجھے آزمانا نہیں مخلوق سے. خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا تو جو مرضی کر، ہم تجھے نہیں آزمائیں گے. یہ بڑا کم سٹیٹس ہوتا ہے اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز میں، یہ کسی مولوی کا سٹیٹس نہیں ہوتا. مولوی بیچارے اسی لیے جلتے چھڑتے ہیں نا اولیاء اللہ سے، مگر ایک لحاظ سے سچے بھی ہیں. ہر آدمی اس مقام پہ بھی نہیں ہوتا. ہم بہت سارے ناجائز احمقوں کو بھی بہت بڑی کریڈٹ دے دیتے ہیں. مگر شیخ عبد القادر میرے ماشاءاللہ اپنے استاد دیکھو کتنے وٹی لوگ تھے وہ. میں آپ کو 2 سٹیٹمنٹس اللہ ہی کے بارے میں سناتا ہوں. کسی نے جنید سے پوچھا تھا you will rack your brain to understand even that particular statement of his mystic, you know. تو کسی نے پوچھا جنید سے کہ توحید کیا ہے، اللہ کو کیسے ماننا چاہیے؟ فرمایا قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے. If I translate in English, it will be to separate the eternal from the accidental. کم از کم آپ کے ایک بہت بڑے پوسٹ گریجویٹ تھیسس کا تو مرکز بن جاتا ہے نا، what is the eternal and what is accidental. اور یہ جو تعریف فرمائی جنید بغداد نے توحید کی کہ اللہ کو ماننا separate the eternal from the accidental. اسی طرح جب ہم لوگ ان بڑے لوگوں کی جب شیخ حجویر سے پوچھا گیا، یہ آپ کا سوال پوچھا گیا کہ اللہ حجاب میں کیوں ہے، پوچھا گیا کہ اے حضرت والا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اگر خدا نظر آ جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا. پھر بھی کوئی انکار کرتا اللہ سے؟ پھر تو کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اگر ایمان اللہ ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، پھر آپ کے پاس بچت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. مگر بچت ہے، اب ہے. فرمایا جیسے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. خاتون حضرات، this turns out the most important lesson. میں ابھی کائنات کی، آپ بھی یہاں بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے، کائنات کی انفارمیشن کی تفصیل میں تو 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. قرآن بھرا پڑا ہے. Unluckily Quran is being read by the lesser abilities.
جس کا نتیجہ ہے کبھی اسے کوئی سائنس سے تحقیر گناتا ہے, کوئی ہم پہ الزام لگاتا ہے. It's not a 15 years old book, remember. اگر یہ 1500 برس پرانی کتاب نہیں ہے, یہ کائنات کے آخر تک جانے والی کتاب ہے. میں صرف 2-4 آپ کو موٹی موٹی باتیں, اگر کوئی سائنسدان کاش کے کوئی اٹھے, اور میرا ایک ہلکا سا چیلنج تھا, فکری چیلنج تھا, دعوتاً چیلنج نہیں تھا. میرے تھیسس کی ابتدا یہ تھی کہ if man makes 1,000 mistakes, still remains a man. If God makes one mistake, he is no more a God. تو اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایک غلطی نکال دو نا, کیا پرابلم ہے تمہیں؟ جان چھڑاؤ اللہ سے, زمین سے, آسمان سے, سائنسدانوں کی جھولیاں کھل جائیں گی, پھر جو مانگو اس سے مانگو. آپ سے ایک غلطی کیوں نہیں نکلتی قرآن کی؟ نمبر 1 آپ پڑھتے نہیں ہو, نمبر 2 آپ کو علم نہیں ہے. قرآن کا علم پتہ کیا رہتا ہے؟ ہم حاسب تم گمان کرتے ہو. یہ ذرا دیکھنا, یہ 1500 برس پہلے ہے. علم کو اس کے ماحول سے باہر نہیں نکالا جا سکتا, مگر سچائی باہر آتی ہے, ایٹرنل سچائی. تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے, خدا کہتا تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے. وَهِيَ تَمَرُ مَرَ السَّحَابِ, یہ تو سرمئی اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کس کو کتنا بتا, موسٹ ماڈرن وقت کی کلاس بیٹھی ہو, آپ کا سمجھ تو باہر کھڑے, سوائے سائنس کے اسٹوڈنٹس کے, جیوگرافی کے اسٹوڈنٹس کے, سب کہیں لگتا تو ہے کھڑے. But they are moving along the earth with 68,000 miles per hour کی رفتار سے چلے جا رہے ہیں. جس دن زمین رکے گی پہاڑ چلتے رہیں گے, اور چلتے رہنا اس منظر کو قرآن نے بیان کیا ہے. القاریۃ ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے. خادم حضرات, اتنی کائناتی انفارمیشن ہے قرآن میں. آپ کو پتا ہے ایک امریکن صاحب آ گئے, کرنل, کسی کرنل کے لیے کہنے کے 2 کوشچن ہیں جو میں نے پوچھنا چاہتا. میں آزر بھی گیا, انڈیا بھی گیا, تو میں نے کہا قرۂ فال بنامے منے دیوانہ زدن, تو بتاؤ کیا پوچھنا ہے. تو کہنے لگے کہ جی انڈین مائتھولوجی میں لائف اور جو سارا سرکل ہے یہ 18,000 سال پہ مشتمل ہے, اور کرسچن مائتھولوجی میں, ریلیجس مائتھولوجی, زندگی جو ہے یہ 8,000 سال کے دوائر یا 6,000 سال کے دوائر سے. تو آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار بات سنو, میں نے تو کوئی سال نہیں سنے قرآن حکیم میں, مگر صرف 2 آیات میں اللہ نے ایک آیت میں یونیورس کا اوریجن بتایا ہے, اور ایک آیت میں حیات کا اوریجن بتایا. آپ کائنات کی بات کر رہے ہو, اب ذرا دیکھو 1500 برس پہلے کسی شخص نے یہ بات قرآن میں کہی. اللہ وہ حیثیت ہے, وہ شخص ہے جس نے یہ بات کہی. فرمایا اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می. تم ہو کون میرا انکار کرنے والے؟ یہ جرتیں وہ مجال کیسے تمہیں نہیں پتا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. In the beginning, heavens and earth were one mass. Then I tore them apart. پھر وہ امریکن مجھے کہتا ہے but isn't it Big Bang? Isn't it Big Bang? میں نے کہا یار بات سنو, تو نے بگ بینگ پڑھی ہوگی, تو نے بگ بینگ پڑھی نا, تجھے پتہ لگ گیا کہ یہ بگ بینگ ہے. میں اگر یہ آیت سارے زمین کے مسلمان علماء کو سنا دوں تو وہ بگ بینگ نہیں ڈسکور کریں گے. آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہوئے سمجھتے ہو کہ قرآن, فرض کرو آئنسٹائن کا میں نے دیکھا بڑا لمبا سا ایک نیوز ویک پہ لگا ہوا تھا کہ دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن.
مجھے بڑا غصہ آیا، میں کہ دیکھو یار میرے اللہ کی تھی اور اس نے اپنے نام کر لی، اس بیوقوف کو دیکھو۔ مجھے کہا کیسے تمہارے اللہ کی؟ میں نے کہا آپ 1500 برس پہلے پروردگار عالم کا سمپل سا ارشاد تھا، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو اپنے قوت طاقت و زور سے بنایا، وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو وسیع کر رہے ہیں نا، لفظوں میں کوئی تغیر نہیں، ایکسپینشن اور موسعون میں کوئی فرق نہیں، وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسیع تھا۔ دیکھو یار میرے اللہ نے کائنات بنائی، وہ اس کی وسعت کی خبر دے رہا ہے، اور ان جھوٹوں کو دیکھو، کذاب اور دجل کا یہ عالم ہے ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن، اس نے ڈسکور کی، جس نے بنایا اس کا نام نہیں ہے، جس نے ڈسکور کی اس نے پورا ٹائٹل چکا لیا۔ اور خادم حضرات میں آپ کو کتنی باتیں سناؤں، کاش کہ آپ بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھ لو۔ دیکھو گریک سے لے کر اب تک اتنے تھیسس آئے لائف کے بارے میں، اتنے تھیسس آئے، وہاں سے لے کے لوگ پتہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پرانے زمانے کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ اچھا جی پرانے زمانے کو پڑھا کس نے ہے؟ کس نے پڑھا ہوا ہے مائتھولوجیز کو؟ کس نے پڑھا ہوا ہے پری ہسٹورک کنڈیشنز کو؟ کس نے پڑھا ہوا ہے ساری گریک فلسفی، ساری الکیمیا اور جبر کو کس نے پڑھا ہوا ہے؟ کس نے پڑھا ہوا ہے رومنز کی ڈسکوری آف میڈیسن کو؟ اگر یہ سارا پڑھ کے آؤ گے تو قرآن تک آؤ گے نا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا نا کہ یہ قرآن نے پچھلی بات اٹھائی ہے۔ مگر جب قرآن نے یہ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو پھر پہلے تو اس قسم کا کوئی تھیسس نہیں تھا۔ جب خدا نے کہا، اب دیکھو بیچارے بطلیموس بیچارہ غلط نکلا، آگے چلو جس کو ٹولیمی آپ کہتے ہیں، آگے چلو گے آپ کو جو دوسرا ہمارا 1542 کا سائنسدان ہے وہ بھی غلط نکلے گا، آپ کو آگے گیلیلیو نظر آئے گا وہ بیچارہ بھی غلط نکلے گا۔ 1500 برس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وَشَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ خادم حضرات 1900 کے بعد 20ویں صدی میں آگے سر جیمز جین نے کہا the one thing is finalized, everything is moving in the universe۔ یہ اللہ ہے جو بنانے والا، اتنا شور ہے اپنی چیزوں کا، اس کو پتا کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے، ہم صرف ڈسکور کر۔ اور پھر بلاسٹ میں پھر اسی آیت پہ آتا ہوں، فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہمارا اور اللہ کا تعلق صرف محبت کا، خوف کا نہیں ہے۔ خوف سے انسانی ذہنی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، گلٹ سے انسانی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ جو نقصان ہوا اس کی فکر نہ کرو، اور اس خدا پہ امید رکھو جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ، نہ فیملی، نہ بندے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایک اللہ آپ کے ساتھ رہے گا ہر مایوسی میں آپ کے ساتھ۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے میرے بندوں کو کہ تم نے بہت اپنی صلاحیتیں ضائع کی، اجلت میں وقت ضائع کر دیا، اجلت میں غلط فیصلے کر دی۔ ایک بات نہ کرنا، ایک بات نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں جی؟ کیوں نہ مایوس ہو؟ فرمایا کہ میں وہ خدا ہوں کہ ان اللہ، بے شک، بڑے زور سے کہا یار تم کیوں نہیں مانتے ہو، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ رب ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تمام گناہ معاف کر۔ حضور کی حدیث ہے اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں نا کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر بھی خدا کو پرواہ نہیں، اگر تم یہ جانتے ہو کہ بخشنے والا کون ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارا وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ یاد رکھنا خواتین و حضرات کہ خدا غفور و رحیم نہیں رہتا اگر تمہیں نہیں بخشتا۔ اگر وہ غفور و رحیم نہیں رہ سکتا،
یہ اتنا بڑا جملہ ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرت، زمین پر بھی مہربان ہے، آخرت میں تو بے حد و حساب مہربان ہے۔ وہ صرف ایک بات چاہتا ہے، صرف ایک بات، وہ جو آخری بات رہ گئی تھی، اللہ کیا چاہتا ہے؟ زمین پہ آئے ہو، رزق میرا، موومنٹس میری، ماں باپ میرے، عزتیں میری، زندگی میری، تمہارا ہر صلاحیت میری، تمہارے ذمہ ایک کام ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تھینک یو۔ دو کوشچن ہے سر آپ سے۔ نمبر ایک کو تو یہ بات ہے کہ خدا کی ایگزسٹنس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کی یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت کیوں ہے؟ ہاں ہاں، why do I need to believe in God؟ ایگزسٹنس تو مطلب ہر انسان سمجھ سکتا ہے ٹھیک سے، لیکن ہمیں ضرورت، جس طرح میں لائف گزار رہا ہوں یا ہم سب لائف گزار رہے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی لائف گزار رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، تو ان کی اور ہماری زندگی میں خدا کی ضرورت کی وجہ سے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو بلیو کریں؟ دیکھو ایک تو جواب بڑا کیلس سا ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں مانتے نہ مانے، نہیں سنے نا، جو نہیں مانتے نہ مانے، اگر ساری کائنات بھی اس کا انکار کر دے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی بھی دیکھو، آپ دیکھو 7 ارب لوگ ہیں، 6 ارب اس کو نہیں مانتے، لے دے کہ ہم 1 ارب جو مانتے ہیں، ہم بھی اس کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ نہ ہمارا اخلاص سلامت، نہ درستگی افکار سماعت۔ مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، اس زمین کا چوائسز کا ایک معیار ہے، یہ ایک ایسی لیبارٹری ہے جہاں سے اس کو اپنے کام کے لوگ چاہیے، جب اس کو کام کرے تو اس کا معیار کیا ہے؟ جب اس کا میں معیار دیکھتا ہوں نا جنت میں داخلے کا اور انسانوں کو، مجھے بڑی ہے، پھر آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا جس نے دل سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ جنت، اس کو نار دوزخ نہیں چھوئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پہ رہ گیا تو قیامت نہیں آئے گی، یعنی اس کو پتا ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، ٹوٹل فیلیئرز ہوں گی، اور وہ اس کو پتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں گے، جائیں گے، بہکیں گے، اپنے آپ کو خدا سمجھیں گے، زمانے کو خدا سمجھیں گے، اس لیے اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کون میری طرف آتا ہے، اس کو ایک فکر ضرور ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ جو اہلیت میں نے دی ہے، جو ابراہیم نے استعمال کی، جو اس نے آپ کو بھی دی ہے، اس کا آپ صحیح استعمال کرو، بس آپ اس کا عقل کا، دانش کا، فہم و فراست کا صحیح استعمال کرو، پھر انکار کرو یا اقرار۔ یہ ابھی جو آخری بات میں نے سنائی وہ تو بالکل بے نیاز ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ سیکنڈ کوشچن ہے، نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اگر غور و فکر کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے خدا تک نہیں پہنچانا۔ دیکھو بہت سارے لوگوں نے اس پہ رائے دی ہے، مگر جب میں آپ کو پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، ایک شخص ہے جو نیچرلی بت پرستی کا مخالف فرض کرو، اس کو اپنی رسم و رواج مجھے بھی نہیں پسند آتی تھی، بہت ساری ابھی بھی نہیں پسند آتی، تو ہم ان سے گریز کرتے، باوجود اس کے کہ آبا و اجداد کا گھر تھا، کعبہ تھا، اور باوجود اس کے کہ ان کو کعبہ سے اتنی محبت تھی، مگر وہ کعبہ جا نہیں سکتے تھے، because he hated to see those idols in it، وہ لات و منات اور حبل وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو ہر ایسا بندہ جو ہے اپنے غور و فکر کو سلامت رکھنے کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معاشرے کی ابو شرم میں، جس میں ایک حیادار انسان ہو، وہ کعبہ کے ارد گرد ننگے طواف کیسے دیکھ سکتا ہے، جو اس وقت رائج الوقت تھا۔ وہ شراب نہ پینے والا ہر گلی میں شراب کے اگر مٹکے لٹکائے جائیں گے تو کیسے ان میں جی سکتا ہے؟ اٹس ویری نیچرل فار دی پروفٹ۔
دوسرے اپنے ماں باپ کے چھن جانے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی ایک گہری فکر کے مالک ہو گئے تھے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے حادثات زندگی کے باوجود اس شخص نے تمام انسانوں کو محبت بخشی ہے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولین اپنے کرائسس پہ قابو پایا ہوگا. اس کرائسس کو مجلسوں میں قابو نہیں پایا جا سکتا. بلکہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک دفعہ حضور کا دل چاہا, خود حضور نے کہا کہ میں ایک گانا سنوں, اور میں ایک رقاصہ جب جمع تھی تو اس میں کھڑا ہوا تو مجھ پہ اللہ نے نیند طاری کر دی. کچھ اللہ کی, جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر تو اللہ کے رسول کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا بچپن, میرا اللہ ایک واحد پیغمبر ہے جس کی قسم کھائی ہے قرآن میں اللہ نے لعمر کا, کیا پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم ہے, ایک ایک پل کی قسم اللہ نے کھائی ہے, ان کی ایک ایک لفظ کی قسم کھائی ہے. اتنی گارنٹیز کے ساتھ یہ پیغمبر آئے ہیں. ظاہر ہے کہ جب سوچوں کو موڑنا ہوتا ہے, غور و فکر کی ابتدا جو ہے, ایک دم چیزیں میچور نہیں ہوتی, ورنہ ہمارے بچے کا برین اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے. اگر وہ ایک ہی سطح سے اٹھیں گے, ان کو تنہائی ہر صورت ایک اچھا کمپینین ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تنہائی ایک بڑی اچھی دوست ہے اگر آپ نے سوچنا ہو تو. اس لیے رسول ہرا میں جاتے رہے. ہرا میں کوئی ڈرامیٹک انسٹنسز کے لیے نہیں جاتے. ہی واز alone, he was happy. اب بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجلسوں میں پسند نہیں کرتے, جو تنہائی پسند ہوتے ہیں. بلکہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تم اتنے بھاگتے کیوں ہو دنیا سے. آخر ایک ہم آج کا انسان کا اکٹھا رہنا, اس کو نارملسی گنا جاتا ہے. ٹو بی نارمل یو ہیو ٹو بی سوشل. جیسے ارسطاٹل کے زمانے سے یا ساکریٹس کے زمانے سے وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی سوشل اینیملز. ہمارا مل جل کے رہنا, شیئر کرنا, غم و بلا اور حزن کا شیئر کرنا ہمیں زندگی دیتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں سوائے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہی دوست تھے, انہی سے شیئر کرتے تھے, اور تو کوئی ہے ہی نہیں تھا ایسا جس سے وہ اپنے خیالات شیئر کر سکتے. پھر جب سیدہ خدیجہ آئی, she was a very wise lady, پھر انہوں نے ان کے شیئر کیے. یعنی پروفٹ کی زندگی یہ بتاتی کہ ان کے ٹروتھ کو شیئر کرنے والا کوئی ہونا چاہیے تھا. مگر یہ ٹروتھ جو ہے اس پہ بھی غور و فکر کی بڑی مدت لگتی ہے. If I today specialize in the concept of God, I've spent 40 years on it. So اس کے لیے تو مجھے بھی تنہائی چاہیے تھی. میرے رسول کی سنت ہے غور و فکر, اچھی صلاحیت, اچھے ذہن کے لیے. اگر آج کل تو مراقبے شروع ہیں نا جو بالکل ہی احمقانہ سے ہیں, سوچ اور تنہائی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنے مشن میں, کاز میں سچے ہیں تو اللہ انہیں اس اخلاق فضلات سے نوازے گا. اور یہ وعدہ پورا بھی ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ بالکل اس کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن کیا اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی کہ جو حق رکھتی ہو کہ اسے جناب محترم, اگر آپ اسلامک ہسٹری پر نظر مارو تو آپ کو ڈاکٹر آرمسٹرانگ کا وہ جملہ یاد آ جائے گا کہ 1350 برس ہمیں مشرق سے کبھی اچھی خبر نہیں آئی. یعنی وہ جو دور تھا عزت و برکت تھا, باوجود اس کے کہ بڑے بڑے فاسق و فاجر حکمران بھی ہوئے, مگر 1350 برس مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی, عزت کی. اور اگر آپ دیکھو تو خدا اگر نہ روکتا تو امیر عبد الرحمن الغافقی جب طولون پہ آ کے فرانس کے بارڈر فتح کر کے آگے بڑھے تو ان کی موت نے وہ رستے مسلمانوں کے روک دیے. آج بھی تمام ویسٹرن مورخ یہ لکھتے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن اس وقت فوت نہ ہو جاتے ایک سڈن سکنس سے, تو یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی صدائیں سنائی دیتی. اسی طرح اگر امیر البحر کو دیکھو آپ, خیر الدین باربروسا کو, کہ جس کے لوگ جو ہے اٹلی کے باہر کھڑے رہے 6 مہینے فتح کر کے, ان کے والے اتنے بندے تھے نیچے اتر کے کنٹرول سنبھالتے ہیں.
اگر خاندان غالبہ کے اس فرد کو دیکھ لو، قاضی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نپولین بوناپارٹ بھی اسی کی نسل سے تھے، قاضی اسد بن فرات، انہوں نے 300 برس سسلی پہ حکومت کی ہے، ہارٹ آف دی یورپ پہ جا کے. اور اس وقت انگلینڈ کا صرف اتنا سا حال تھا کہ جلال الدین محمد اکبر کے وزیری جب ہم الزبتھ کو کمپیئر کرتے ہیں تو الزبتھ کی جب سفارت آئی ہے جلال الدین اکبر کے پاس، تو وہ جو جیسے اپنی ملکاؤں کی تاریخ ملکہ بحر و بر مالک زمین و آسمان، تو جلال الدین اکبر نے ابو الفیض فیضی سے پوچھا این جزیرہ نما چراست، یہ ہے کہاں؟ لیکن اس وقت کا آپ اتنے بڑے تھے، اور یہ 1350 برس کہ جب جلال الدین اکبر کے پاس برطانیہ کی سفارت آئی ہے تو اس نے پوچھا یہ جزیرہ نما چراست، یہ ہے کہاں؟ یعنی اتنے ناقابل ذکر ایگزسٹنس تھی اس وقت انگلینڈ کی. اور اگر آپ غور سے اور تھوڑا سا دیکھو، تبھی سلطنت عثمانیہ کے بیت المال میں وہ 4 لیٹر پڑے ہیں جو 1588 میں آرمیڈا کی فتح سے پہلے انگلینڈ نے سلطان سلیمان ذیشان کو لکھے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں یار، پیچھے ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہمارے دشمن بڑے ہیں، kindly assure us that you will protect us. تو یہ سارے مسلمان تھے اور یہ چلتے رہے، لوگ نکلتے جاتے رہے، مگر ایک حادثہ ایسے پیش آیا کہ فتوحات نے ہم سے تعلیم چھین لی. I consider only on education responsible for the Muslim downfall. پہلے ہمارے ساتھ ساتھ علم چل رہا تھا، ڈگنیٹی چل رہی تھی، مگر جب مسلمانوں کی فتوحات اتنی بڑھ گئی کہ they were taken for granted، تو اس وقت یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم سے قرآن سے نظر ہٹ گئی، اور قرآن was being explained by French traditions, by Greek traditions, by Roman traditions. اور جو اصلی یہ جو میں ابھی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ قرآن سے ہے نا، باہر سے تو نہیں لے رہا ہوں، مگر اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے پیدائش کے وقت سے تو کون سا کاسمولوجسٹ آپ سے آگے ہوتا؟ Can you tell me؟ کوئی بندہ تھا جو مجھ سے آگے ہوتا اگر میں اس کو اچھی طرح انٹرپریٹ کر لیتا. ہماری تعلیم کا بحران جو ہے لیسر ایکیڈیمک لوگوں نے برباد کر دیا، ان کم علم لوگوں نے جن کی اپنی تعلیم 0 لیول کی تھی اور وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب کو انٹرپریٹ کر رہے تھے. یہ سب سے بڑا المیہ تھا کہ قرآن جاہلوں نے پڑھا، کم علموں نے پڑھا. قرآن جو ہے پڑھے لکھے لو، اب آپ ذمہ دار ہو، آپ کا قصور ہے. You don't want to touch the book. This is an old book. ماں باپ سے، دادی اماں سے ملی ہوئی ہے، دادا جی سے ملی ہوئی ہے. You don't want to read that. You have no love for God. اب آپ دیکھو خدا کے بارے میں دیکھ لو، قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وہ کہتے ہیں خوف سے کرو، وحشت سے. قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، جیسے محبتوں سے کرو. تم اسے ڈری جا رہے ہو. جو اٹھتا ہے خوف کا سایہ آپ پہ ڈال دیتا ہے، گلٹ کا سایہ ڈال، بھائی وہ اللہ ہے یار، اس کے لیے آپ کے گناہ و ثواب کی کیا حیثیت ہو سکے. یہ شرع جو ہے، شرع ایک بات غور سے سن لو آپ، شرع کا مطلب ہے کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکیں. The least with which you can go through. یہ تمام شریعت اسلامیہ صرف سیف پیسج ہے تاکہ اس دنیا کے مکر و فریب الجھاؤ یہ نت نئے فیشنیبل آئیڈیالوجی سے بچ کے آپ ایک سادہ کمٹمنٹ محبت اور خلوص کے ساتھ. خدا کہتا ہے کہ بے شک تم نے سارے زمانے کے گناہ کیے ہونا، بے شک، مگر جس نے اخلاص سے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس کو قیامت کیا کچھ بھی کیا نارے دوزخ اسے چھو نہیں سکے. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو نکلا اور وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے رخسار تک آ کے خشک ہو جائے، زیادہ نہیں، ایک آنسو مکھی کے سر،
اور اس کے رخسار تک آ کے خشک ہو جائے، اسے دوزخ کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکی۔ خاتون حضرات، اب اس اللہ کے بارے میں آپ کی سٹوری کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، آپ کی سٹوری یہ ہے، آگ بھڑکتی ہوئی، گناہوں کی سزائیں، مار پیٹ، الٹا لٹکانا۔ یہ جب تک گلٹ ہم سے نہیں نکلے گا، it is only because of ignorance and lack of knowledgeability about Almighty Allah and the Quran and the book and the Prophet. جب تک یہ حماقتیں ہم سے نہیں نکلیں گی، جب تک یہ غلطیاں ہمارے مذہب کے بارے میں رفع نہیں ہوں گی، ہم کبھی امید پرور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ So let's change۔ خدا کہتا ہے تم لوٹ جاؤ گے، میں لوٹ جاؤں گا، تم پلٹ آؤ گے، میں پلٹ آؤں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھو اللہ میاں کہتا ہے تم میرے محبوب، میں تمہارا محبوب، مگر ہم ایٹ پار ہیں۔ تم ناز نخرے اڑاؤ گے، غیر سے شناسائی رکھو گے، تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تمہیں وہ عزیز ہے نا، وہ کلچر، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، بہت اچھے لگتے ہیں تمہیں، کھاؤ نا برگر ان کے، مگر اور واحد چیزیں کیوں قبول کرتے ہو؟ اپنی متاع حیات کو تو سلامت رکھو۔ اگر وہ جہنم کے مسافر ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں۔ جنت میں میک ڈونلڈ کا برگر نہ صحیح نا، اس سے بہتر مل جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، آپ نے وہ ضروری چیزیں قبول کرنی ہے جو ویسٹرن کلچر میں ہیں، without being inferior and feeling inferior. We can share۔ ہمارے علم میراث تھے۔ 200 برس آکسفورڈ اور کیمبرج میں حجت الاسلام محمد بن احمد غزالی پڑھایا گیا۔ 200 برس۔ رینیسانس غزالی کی وجہ سے شروع ہوئی اور ابن رشد کی وجہ سے شروع ہوئی۔ تعلیم و ترسیل ہے، کبھی ہم نے ان پہ احسان کیا۔ آج اگر ہمیں وہ انکوائری کے میتھڈ سمجھا رہے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ میں کس چیز میں حقیر فیل کروں؟ آپ بتاؤ نا بھئی، ہمارا احسان انہوں نے اٹھایا۔ وہ عالم تھا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے 15-16 سینچری میں یورپ میں سرٹیفکیٹ بکتے تھے۔ These were called certificates of redemption۔ 5 پاؤنڈ کا چھوٹی جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، 10 پاؤنڈ کا بڑی جنت کا۔ اور اتنی جادوگری تھی کہ جب کوئی شخص پادری کے پاس جاتا تھا تو یہ علامہ وقت کہتا تھا کہ شیطان اس کے سر میں کوئی کیل ٹھونکو۔ کیل ٹھونکنے سے تو واقعی مرض دور ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دور ہو جاتے ہیں۔ اس قدر جہالت۔ اب اگر غور کرو، عرب کا 1500 پہلے کا دور جاہلیت کہتے ہیں نا اس کو، اور یورپ کا کون سا دور جاہلیت تھا؟ 1500 برس کا، 15-16 سینچری، 14-15-16 سینچری، یہ یورپ کا دور جاہلیت تھا۔ بٹ ود دی ایکسچینج، یہ برکت ہے کارڈووا کی، اشبیلیا کی، البیریا کی، مرسیا کی۔ دی اسپینش گورنمنٹ جو تھی مسلمانوں کی، وہ 800 سال کی حکومت رہی اسپین پر۔ ان کے کلچر سے مرعوب ہو کر یورپ نے ان سے یہ دیکھا۔ ایک چھوٹا سا کمپیریزن پیش کروں آپ کو کہ جب کرتبہ میں 70,000 حمام تھے، ساری گلیاں پختہ تھی اور ساری گلیوں میں چراغ رات کو جلتے تھے، اس وقت شان ایلیزے میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوتا تھا، گندگی اور غلاظت ہوتی تھی۔ اور ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے جارج برنرڈ شاہ نے، پگمیلین نام ہے اس کا، خواتین کو زیادہ صحیح سمجھ آ جائے گی کہ بڑے معزز خاندانوں کی جو خواتین تھی ان علاقوں سے گزرتے ہوئے اسکرٹ گھٹنوں کے برابر کر لیتی تھی، اتنی غلاظت تھی وہاں۔ یہ وہاں اب اگر 2-4 رونقیں اب بھی میں سچی بات ہے وہاں جا کے زندگی میں سب سے بڑی بیزاری نصیب ہوئی ہے۔ 3 منزلہ مکان کھڑے ہیں اور ایک صرف اس کا واش روم ہے۔ اگر آپ اوپر منزل پہ رہتے ہو نا تو آپ کو 3 منزل نیچے گرنا ہوگا ایک جلدی سے واش روم جانے کے لیے۔ کیا واحد جگہ ہے۔
We are much more blessed. بھائی Allah's blessing ہے, زمین ہے ہمارے پاس, اللہ کا کرم ہے. یہ احساس کمتری نکلے تو ہم مسلمان ہو نا بھائی. ہم اللہ سے احساس کمتری محسوس کریں تو جائز ہے. ہم کن سے احساس کمتری محسوس کریں؟ The dirtiest people on God's earth. نہ ان کو صفائی کا انتظام ہے. دنیا میں آج بھی یہ سائنٹیفکلی لٹرلی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ صاف انڈیویجولی رہنے والی کوئی قوم نہیں ہے. مگر ہمارا خارج دیکھ لو نا, جو چیز ہمیں باہر کرنی, سیوک سینس بالکل نہیں ہے. ہمارا تساہل ہے. آج آپ اللہ کو پلٹ جاؤ, اس کے کہے سے آپ پرسنل اور سیوک سروسز سر انجام دو تو خدا کہتا ہے ولا تہنو ولا تہنو, سستی نہ کرنا. میرے بڑے کام ایسے ہیں جس میں تم سست ہو جاؤ. نماز میں سست, صفائی میں سست. صفائی نصف ایمان ہے, تم سست ہو جاتے ہو. اپنا گن کسی کے سین میں نہ پھینکو. تجاہل عارفانہ سے بچو, تغافل سے بچو. ولا تہنو ولا تحزنو. اور یہ بھی نہیں خام خواہ اداس ہو, بڑے اچھے ہیں ہم, یہ ہو گئے. غم بھی نہ کرو, غم بھی نہ کرو. یہ غم تمہاری روح کو کھا جائے گا. غم کی جگہ اللہ پہ امید رکھو, طاقت سے رہو, اللہ پہ یقین. یہ یقین نہیں ہے جس کے بدلے اٹھ کے بربادیاں پھیلا دی تم نے. خدا کے بندے ظالم کبھی نہیں ہوتے, قاتل کبھی نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ایسے ہوتے. خدا کے بندے انتہائی خلیق, مہربان, وہ مونس قلب و جاں ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے بندوں میں اگر دیکھو, میں آپ کو ایک بات دوں, حضرت آمش بڑے بدصورت تھے, سخت کالے بھی رج کے تھے اور بدصورت بھی بڑے تھے. مگر میں نے بیان سنا کہ جب وہ لوگ جاتے تھے تو ان کی نظر حضرت آمش کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی کبھی بھی, کہ جب وہ قرآن و حدیث پڑھانے لگتے تو اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ لوگوں کی نظر ان کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی. کیونکہ آپ کے یہ ظاہر جو کچھ بھی ہیں, آپ کے باطن کا نور آپ کے چہرے پہ چھلکتا ہے. اللہ نے قرآن سے کہا, بات سنو, سارے قرآن پڑھتے ہو, آپ بھی پڑھتے ہو گے, بڑے بڑے علماء دین پڑھتے ہیں. یہ کہاں گیا وہ شخص, کہاں گیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب جنات نے کہا کہ ہم آدھے دن میں تخت سبا کو یروشلم پہنچا دیں گے, تو ایک شخص اللہ کہہ رہے جسے میں نے کتاب کا علم دیا تھا, اس نے کہا ہے سلیمان میں پلک جھپکنے میں پہنچا دوں گا. یہ کون سا شخص تھا جس کو فیوژن اور ڈیفیوژن آتا تھا, کتاب کا علم تھا اس کا. آپ کیوں نہیں کتاب کے علم والے اٹھتے؟ آپ باب وکیمہ مسلمہ, وہی پرانی 1500 برس کی پرانی آیات کی تکمیل ہے, وہی ہم لکیر پہ لکیر پیٹے جا رہے ہیں. قرآن پرانا تو نہیں ہے, قرآن قیامت تک جانے والی کتاب تھی, ہر زمانے میں تازہ. القرآن ہو یفسر ہو زمان, قرآن ہر زمانے میں اپنے زمانہ, ہر زمانہ اس کی اپنی تفسیر کرتا ہے. آپ اپنی تفسیر کیوں نہیں کرتے ہو قرآن؟ May Allah be with you and thank you very much, ladies and gentlemen. Sir, you use some words against Maulvi. Sir, you don't think کہ ہم اس طرح مولوی کو کریٹیسائز کر کے جو اچھے ہوتے ہیں ان کو مایوس کر دیتے ہیں, جو بننا چاہتے ہیں ان کو. آپ مولوی بن جاؤ مگر انسٹیٹیوشن نہ بنو. اور سر ویسے اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میری بات سنیں, میں مولوی کے نہ مخالف ہوں نہ حق میں ہوں, مگر ابھی کوئی 2-4 ہفتوں کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک عالم, ایک مولوی, اس نے سر عام چڑھ کے کہا کہ یہ جو سائنسز کہتی ہیں کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. شیخ بدر ان کا نام, اور اس کے خلاف بڑی موومنٹ ہوئی, سارے زمانے میں احتجاج ہوا, مگر اس کو دین کا ریپریزنٹیٹیو اور مبلغ کس نے بنایا؟ مولوی کی ایسی ٹرم ہے جہاں ان لوگوں کو مولوی ہو, دیکھا وہ جو بڑا مشہور تھا پہلے, مثنوی ہو, مانوی ہو, مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. کتنی غلط سٹیٹمنٹ تھی کہ جلال الدین رومی کی مثنوی کو قرآن کے برابر قرار دینا.
اگر دونوں کو پڑھ لو تو فرق پتہ لگتا ہے پھر کہ کیا ہم ان کو برابر کرا دیں. ہم نے از خود ایک ایسا انسٹیٹیوشن مولوی کا تخلیق کر لیا ہے جو زیادہ محبت رکھتا ہے یعنی ریجیڈیٹی سے, لوکلائز نالج سے, جو آگے بڑھنے سے انکاری ہے. اگر آج آپ سارے پڑھے لکھے مولوی ہو جائے تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ کم از کم ان سے ایشو جو ہوگی چیز ہم نے تو اس کو دیکھنی. اس وقت جو اسکولوں سے چیزیں ایشو ہو رہی ہیں ان میں تو ایک چیز لے کر, میں ابھی پچھلے دنوں اس افسوس کا اظہار کر رہا تھا, میں یورپ جا رہا تھا, میں ساری جگہ آئی ہیو ٹو ایکسپلین. بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں, جب مجھے سوال پوچھتے ہیں تو میں کس کی ریفرنس سے جواب دوں؟ مجھے تو اللہ کی ریفرنس سے جواب آتا ہے, رسول سے آتا ہے, اصحاب رسول سے آتا ہے, پیچھے تو نظر ہی کو نہیں آتا. تو میں پھر اس کلاس کو کیا سمجھوں؟ They have not moved with the time. They have not understood the will of God. مولوی لفظ سے نہیں ہے, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم ایک ایسی شخصیت کے جو گھیر لیتی ہے مذہب کو اور اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹو قرار دیتی ہے, بٹ ورچولی they do not understand the religion. آپ کے ہاں 5 فساد اٹھے ہیں برے صغیر میں. Everything was created by the religious representative. مگر تخلیق پاکستان میں ان کا کتنا حصہ بتاؤ؟ ایک شاخ کا, ایک شاخ مذہب کی جس کو آپ بریلوی کہتے ہیں, and rest of the all religious people were not willing to accept Pakistan. کیوں؟ اب ادھر اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ میری امت کا اجماع کبھی غلطی نہیں کرتا, اور لا الہ الا اللہ کے اوپر سیپریشن کی بنیاد تھی. پھر جو ریلیجن جو ہے ساتھ آیا ان کو ہم نے ریزنیبل ماننا پڑتا. ہم کہتے ہیں they were the real representatives of religion. کیونکہ ان کو نہیں بھی پتا تھا تو انہوں نے ریلائی کیا قائد اعظم. اب قائد اعظم کون تھا, اس پہ ہم کیسے ریلائی کریں؟ کہ سیکولر پہ ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں وہ پر؟ مگر جب ہم قائد اعظم کی ایک بات سنتے ہیں, جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ why are you working so hard in this sickness, تو انہوں نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ سادہ سا جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا کے حضور جاؤں تو مجھے اللہ صرف اتنا کہہ دے, ویل ڈن مسٹر جناب. یہ کمٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ اس شخص کا دل یہ کیا, یہ کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قائد اعظم کو پاکستان لیڈ کرنے کے لیے چنا. I would like to thank Sir S.M. Malik, the President of Idea Society, for making this event. I am grateful for Dr. Tanveer, who invited our today's guest. میں فرد نثار for guiding us in arranging and managing the hall, and to our respected professor for taking out the time to attend this event. And thank you so much all. Thank you so much. Thank you very much.